You are listening to an Urdu translation of the message Communion, preached by God's prophet, Brother William Marion Branham, on 12th December 1965, Tucson, Arizona. آپ سن رہے ہیں پیغام عشاء ربانی جو کہ خدا کے نبی بھائی ولیم میرن برینم کی زبانی 12 دسمبر 1965 ٹیوسان ایریزونا میں پیش کیا گیا۔ خداوند کے کلام میں سے بھائی پیری نے ہمارے لیے بہت زبردست پیغام دیا۔ یہ کیسی حقیقت ہے کہ ہم خدا کو محدود کر دیتے ہیں اور خدا کو وقت میں تصور کرتے ہیں جبکہ وہ ابدی ہے۔ ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج شام ہم کچھ الگ کرنے جا رہے ہیں جو کہ عشاء ربانی ہے۔ میں نے 3 سال انتظار کیا کہ ٹیوسان چرچ میں آؤں جبکہ آج یہاں موجود ہوں۔ جی آج ہم یہاں پر ہیں اور بے شک خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس انتظار کی بدولت ہم نے اس کی قدر کو جانا۔ اب عشاء ربانی شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا ایمان ہے جس زمانہ میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کافی کچھ جان اور دیکھ چکے ہیں، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا سب کچھ خدا کو دے دیں۔ ہمیں حقیقتاً خدا کی خدمت کرنا ضرور ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس نے کلام کا براہ راست جواب دے کر ہمیں بابرکت کیا ہے۔ جیسا کہ بھائی پیری نے کچھ لمحات پہلے بیان کیا، ہم اس وقت میں ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی سوچ کے حامل کس طرح باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اور زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے ورنہ ہم مکمل طور پر ایک احمق اور ایک عجیب معاشرے کا حصہ بن جائیں گے۔ ساری دنیا دیوانگی کی حد تک پہنچ رہی ہے، سمجھے؟ لہٰذا ہم آخری وقت میں ہیں۔ اب جیسا کہ بھائی پیری نے اختتام کیا اور ہم نے دیکھا کہ سب چیزیں حقیقی ہیں، سمجھے؟ یہ واقعتاً حقیقی اور درست ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ چیزیں نہیں جو بس تصور کر سکیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں براہ راست خدا کے کلام کے وسیلہ سے ملی اور تمام لوگوں کے سامنے ہم میں ظاہر ہوئیں تاکہ یہاں ہم اپنے مقام کو پہچان سکیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی دیر اور، لیکن ہم دوبارہ واپس آئے ہیں تاکہ دیکھیں۔ کیا آپ سمجھے؟ یہ کون سا وقت ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنے مقام اور عین ایام میں ہیں۔ بے شک یہ خدا کی طرف سے معین وقت ہے۔ میں یہ تصور کر سکتا ہوں، کسی شخص نے ایک بار مشاہدہ کیا کہ اگر خدا اس کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق وقت دے تو 1000 برس خدا کی نظر میں صرف 1 دن کے برابر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 70 سال کی زندگی بسر کرے تو خدا کے وقت کے مطابق تو یہ صرف چند منٹ ہیں، سمجھے؟ اور اگر 40 سال ہوں تو بہت ہی کم عرصہ، مشکل سے وہ اپنی آنکھیں جھپکے، سمجھے؟ تو یہ سب کتنا تیزی سے ہو اگر وہ کچھ عرصہ دے جبکہ اس کے پاس وقت نہیں، کیونکہ وہ تو ابدی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کل سارا بات کر رہی تھی یا نہیں جوزف، وہ پچھلی رات مجھے اور بھائی پیری سے پوچھ رہے تھے ڈیڈی خدا کب اور کہاں منظر پر آیا، وہ کہاں سے آیا، سمجھے؟ اس کی ابتدا ہونی چاہیے، کیا ایسا نہیں؟ کیا اس کی ابتدا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اگر کسی بھی چیز کی ابتدا ہے تو پھر اس کا اختتام بھی ہے، لیکن خدا کا نہ شروع اور نہ ہی آخر ہے۔ لیکن بے شک وہ 10 سال قلیل ہو، وہ وقت یا عمر کو حاصل نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے بہت ہی کم وقت ہے، سمجھے؟ اگر کوئی آغاز ہی نہ کرے تو وہ کیسے اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ایسا نہیں، یہ میرے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، کم عرصہ میرے لیے بہت بڑی خوراک ہے کہ وہ کیسے میری زندگی سے شروع ہوئی۔ یہ میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہے کہ اس کا کبھی آغاز ہوا ہو۔ اب یہاں پر ہم بہت ہی مقدس چیز کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے مجھے کچھ نہایت معزز مسیحیوں نے دعوت دی جنہوں نے عشاء ربانی کو اس طور نہیں سمجھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم عشاء ربانی لفظی طور پر ہی لیتے ہیں، وہ اس عبادت کو ایسے کرتے ہیں جس کو روحانی عشاء ربانی کہتے ہیں، جبکہ یہ تو عشاء ربانی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل درست، کیونکہ کمیونین رابطہ کا مطلب عمل، اشتراک، میل ملاپ ہے، سمجھے؟ اور اس بھائی نے یہ حوالہ مجھے دیا اور کہا بھائی برینم کیا آپ نہیں جانتے؟ اب یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی پیری گرین جواب دیتے ہیں یقیناً ایڈیٹر، سمجھے؟ اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے تاکہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو سمجھیں بھی۔ اگر آپ نہیں سمجھتے، اگر آپ کسی بھی چیز پر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو اپنے آپ پر ہی اعتماد نہیں ہوگا۔ لیکن ضرور ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو سمجھیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اب اگر ہم خداوند کے کلام کو لیں تو کیا یہ خدا نہیں جس کو ہم لے رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب بالکل ٹھیک، یہ سچ ہے، لیکن یہاں ہم نے حوالہ پڑھا کہ وہ در حقیقت
पौलुस ने सिखाया कि हकीकी अशायरबानी लें। यीशु ने कहा, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जितनी दफा भी लो, मेरी यादगारी के लिए। इससे उसकी मौत का इजहार करो जब तक कि वो आ ना जाए। समझे? अब हमने उसको लेना है। हम समझते हैं कि मुकद्दस पौलुस, जिसको उसने नए अहदनामा का नबी होने की हैसियत से कलीसिया में मुकर्रर किया, पतरस, याकूब, यूहन्ना, उन सब ने क्यों मत्ती, मरकस, लूका में जो यीशु ने कहा उसको एक लिखारी के तौर पर लिखा, लेकिन पौलुस ने सब चीजों को उनकी दुरुस्त जगह पर रखा, क्योंकि वो नए अहदनामा का नबी था। जैसे मूसा बयाबान में गया ताकि वो उस तहरीक को लेकर बाइबल की 5 पहली किताबें लिख सके, बाइबल की पहली 5 किताबें। ऐसे ही पौलुस भी सहरा में गया ताकि खुदा से तहरीक ले सके और नए अहदनामा की कलीसिया को पुराने अहदनामा के साथ मिलाकर तरतीब दे सके। वहाँ पर बर्रा की कुर्बानी करते, जो कि बनी इसराइल यादगारी के लिए किया करते थे। दरअसल जब वो मिस्र से निकले तो उन्होंने एक बार कुर्बानी की, लेकिन इसके बाद उन्होंने यादगारी के लिए नस्ल दर नस्ल इसको करना शुरू कर दिया। लिहाजा अगर शरीयत आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, क्या आप समझे? अब मैं ईमान रखता हूँ कि अशायरबानी, जिसको हम क्या कहते हैं अशायरबानी, अब ये जो कि शाम के खाने के वक्त खुदावंद में जमा होना है। अब हम पर जिस्म में सिर्फ 3 इलाही अहकाम फर्ज हैं। इनमें अशायरबानी, पाँव धोना और पानी का बपतिस्मा है। ये सिर्फ 3 चीजें, इन 3 में कामलियत है। समझे? और ये सिर्फ 3 अहकाम ही हम पर फर्ज हैं। हम इस बात को समझते हैं कि नए अहदनामा में पौलुस रसूल ने इन तीनों अहकाम पर बात की है। अब अगर हम कहें कि अशायरबानी सिर्फ कलाम को ही लेना है, मैं इस पर ईमान नहीं रखता कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो अशायरबानी ले, जब तक कि वो खुदा के कलाम को अपने दिल में ना रख ले। समझे? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद कलाम में से पढ़ूंगा और फिर आप समझेंगे। अब गौर करें तो फिर हम कैसे शामिल हों। अगर हम यही बात करें तो हम साल्वेशन आर्मी को भी दुरुस्त समझ सकते हैं। वो किसी भी तरह के पानी के बपतिस्मा पर ईमान नहीं रखते। वो कहते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं। अब अगर हमें भी पानी के बपतिस्मा की जरूरत नहीं तो फिर हमने क्यों बपतिस्मा लिया? वो कहते हैं कि आपको पानी नहीं बचा सकता बल्कि खून बचाता है। मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है कि खून बचाता है, न कि पानी, लेकिन जरूरत है कि हम पानी का बपतिस्मा बैरूनी एहसास के इजहार के लिए लें कि अंदरूनी तौर पर खुदा के फजल का काम मुकम्मल हो चुका है। समझे? और इसी तरह से ज़ाहरी अशायरबानी भी, जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अपनी कुर्बानी के तौर पर लेते हैं कि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, तो हमारी अंदरूनी पैदाइश जारी होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह इसका बदन भी, हम इसके कलाम को पूरा करते हुए उसके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। हमें भी उसको अलामती तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। पौलुस कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। अब यहाँ पर हमने देखा कि लोग आपस में जमा होते। ये अजीज भाई, हमारा बहुत ही प्यारा भाई, वो आया और कहने लगा, मैंने कभी अशायरबानी नहीं ली भाई ब्रैनम, मैं नहीं समझता कि ये क्या है, मुझे और तरह से ये बातें सिखाई गई हैं। मैंने कहा, लेकिन याद रखना, हमने इस हुक्म को जो पौलुस रसूल के जरिए इब्तदाई कलीसिया में राइज हुआ तस्लीम करना चाहिए। वो चर्च से निकलते हैं और अपने अपने घरों में यकदिल ना होते हुए रोटी तोड़ते हैं और इसी तरह से बाकी चीजें। अब मैंने कहा, उसने कलीसिया में इसका हुक्म दिया है। गलतियों 1:8 में उसने कहा, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलाउन हो। क्या आप समझे? इसी तरह उसने यूहन्ना के बपतिस्मा से दोबारा यीशु मसीह के नाम पर उनको बपतिस्मा दिया। 3 चीजें बहुत ही अहम जिसको हमने अलामती तौर पर जरूर करना है, अशायरबानी, पाँव धोना और पानी का बपतिस्मा। समझे? अब साल्वेशन आर्मी वाले इस नुक्ता को लेते हैं कि जो डाकू यीशु के साथ सलीब पर मर रहा था, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, जबकि यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसने यीशु को उसी घड़ी पहचाना जब वो मर रहा था? समझे? उसके पास तो सिर्फ यही एक मौका था। वो डाकू था, वो तो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा और अपने काम के सिलसिला में बाहर ही रहता था। और उसने जैसे ही उस रोशनी को देखा तो उसने पहचान लिया,
خداوند مجھے یاد رکھنا، اور یسوع یہ سچ تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے جن کو معلوم ہے کہ بپتسمہ لینا چاہیے اور پھر بھی آپ رد کریں، تو پھر یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی عشاء ربانی بھی ہے، اور جب ہم یہ عشاء ربانی لیتے ہیں تو یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ میں جماعت میں آ رہا ہوں، تھوڑی روٹی کھاؤں گا اور ایمان رکھوں گا کہ میں مسیحی ہوں۔ لیکن اگر آپ غور کریں، بائبل میں لکھا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ سمجھے؟ آپ کو ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ لوگوں کے درمیان بھی اور خدا کے سامنے بھی یہ ظاہر کرے کہ آپ کس قدر تابع دار ہیں۔ اب ایک لمحہ کے بعد جب پرانے عہد نامہ میں قربانی گزرانی جاتی تو یہ خدا کا قانون یا ایک فرمان تھا۔ اسی طرح آج پانی کا بپتسمہ ایک آئین ہے، اسی طرح پاؤں دھونا اور عشاء ربانی بھی اس کا حکم ہے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کے سب آئین کو پورا کرتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے، تاکہ اسے اختیار حاصل ہو کہ حیات کے درخت میں داخل ہو سکے۔ اب اس پر غور کریں کہ پہلی بار جب خدا نے حکم دیا کہ کلیسیا میں قربانی لائی جائے، مذبح اور قربان گاہ پر اپنی نظریں اپنے گناہوں کے لیے ایک برے کو ذبح کر کے گزرانے۔ خیر، میں ایک یہودی بھائی کو تصور کر سکتا ہوں کہ وہ سڑک پر چلتا آ رہا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ گناہ گار ہے، وہ قربان گاہ پر جاتا اور اپنے موٹے بیل یا سانڈ یا جو کچھ اس کے پاس ایک مینڈا یا برا ہے، وہ اس سڑک پر سے اپنی قربانی کو اس قدر تعظیم اور عاجزی کے ساتھ لے کر آ رہا ہے جتنی کہ وہ کر سکتا ہے۔ وہ چلتا آ رہا ہے، خدا کے آئین کو اس قدر تعظیم اور تابعداری سے پورا کر رہا ہے۔ پھر وہ اپنے ہاتھ اس جانور پر رکھتا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور سردار کاہن اس کے گناہوں کو اس برا پر ڈال دیتا ہے، اور پھر برا کا گلا کاٹا جاتا ہے اور وہ برا اس کی خاطر مر جاتا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ اس برے پر رکھے ہوئے تھے، چھوٹا برا خون سے لت پت ٹانگیں مارتا ہے اور اس کے ہاتھ خون سے بھر جاتے ہیں اور سارا خون اس کے بدن پر آ جاتا ہے۔ چھوٹا برا خون سے مر رہا ہے، وہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ اس نے گناہ کیا اور اس کی خاطر کسی اور کو مرنا پڑا۔ اسی طرح وہ اس برے کی قربانی اپنی موت کی جگہ دے رہا ہے۔ سمجھے؟ برے کو اس کی خاطر مرنا پڑا، پھر وہ شخص خالص نیت سے یہ سب کام سر انجام دیتا ہے۔ آخر کار ایک کے بعد دوسری قربانیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ قربانیاں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ رسم یا روایت بن گئی۔ خدا کا حکم لوگوں کے لیے ایک روایت بن گیا، اور وہ روایت اب یہاں تک آ گئی ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کیوں نہ میں بھی جاؤں؟ جی ہاں، میرے لیے بھی اچھا ہوگا کہ بیل کی قربانی دوں۔ وہ بھی جا کر کرتا ہے، اے خداوند، یہ میرا بیل حاضر ہے۔ سمجھے؟ اس میں کوئی خالص نیت نہیں اور نہ ہی اس میں سمجھ ہے۔ اب ہم نے عشاء ربانی کو ایسے روایت بنا کر نہیں کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ ہم خدا کے میز کے پاس آتے ہیں۔ یسایہ 35 باب نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یسایہ 60 باب۔ آئیے میں واپس جاتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسایہ 28 ہے، یہاں حوالہ مل گیا ہے۔ میں بالکل پر یقین ہوں کہ یہی باب ہے۔ اس نے کہا، حکم پر حکم، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، جو اچھا ہے اسے تھامے رہو۔ وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان سے کلام کرے گا، اور یہ سب کچھ ہے۔ اس نے کہا، سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واز کر کے سمجھائے گا؟ سمجھے؟ میرا خیال ہے کہ یہی درست حوالہ ہے، یسایہ 28۔ میں کس کو تعلیم و دانش سکھاؤں؟ سمجھے؟ دسترخوان۔ اب آج رات جس بڑی چیز کو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے بدن کی یادگاری کہ ہم ایمان رکھیں کہ اسے روز کھاتے ہیں، یا جیسے ہمارے بھائی نے منادی کی کہ ہم کیسے خدا کے کلام کو لیتے ہوئے کھاتے ہیں، ہم سارے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دی گئی، ہم اسے ثابت شدہ اور اپنی زندگیوں میں محسوس ہوتا دیکھتے ہیں، اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو بڑی عاجزی و انکساری اور خالص نیت سے کریں، نہ صرف یہ جان کر کہ ایک فرض یا قانون کو پورا کر رہے ہیں۔ جب ہم چرچ جاتے ہیں تو بہت دفعہ آپ کو سوڈا کریکر کی طرح مشروبات یا ایسی کوئی اور چیز دی جاتی ہے کہ اس کو لو، اور ایک ہلکی سی روٹی، ایسی کیک نما کی چیز کہ اس کو توڑو اور لو۔ اور کلیسیا کے وہ لوگ بھی جو سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا اس طرح کے نشے کرتے ہیں، وہ بھی اس عشاء ربانی میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ چرچ کے ممبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس عشاء ربانی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ خیر، یہ خدا کے سامنے بہت نجس ہے، اور وہ قربانی کے بارے میں کہتا ہے، تمہاری عیدیں
اور قربانیاں میرے ناک میں دھوئیں کی مانند بن گئی ہیں، جبکہ اس نے خود ہی ان کے لیے قربانیوں کو مخصوص کیا تھا، لیکن جیسے وہ کر رہے ہیں وہ اس کے نزدیک مکروہ بن گئی ہیں۔ میری ناک نتنوں میں دھواں یعنی بدبو کی مانند بن گئی، ان قربانیوں کو جن کو اس نے خود ہی مقرر کیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں۔ آج کے بہت سے مسیحی نام نہاد خدا کے کلام کو لے رہے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر یہ منادی کرتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح کل، آج بلکہ اب تک یکساں نہیں، اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدہ کی غیرت رکھتا ہے۔ او خیر، یہ بات ان کے لیے تھی۔ ہماری بڑی سنجیدہ دعائیں اس کی ناک میں بدبو کی مانند بن گئی ہیں، کسی بھی طرح وہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سب وجوہات ہماری روایتی عادات ہیں۔ آپ نے عشائے ربانی کو رسمی طور پر نہیں لینا ہے، آپ نے اس طرح عشائے ربانی لینی ہے کہ خدا کی محبت آپ کے دل کے اندر ہے اور آپ خدا کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، سمجھے؟ آپ نے اس کو ایسے ہی لینا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کو خالص نیت سے نہیں لیتے تو پھر یہ محض ایک روایت ہے۔ خیر، آپ کہیں ہمارا چرچ عشائے ربانی اتوار میں ایک بار یا مہینے یا سال میں ایک یا دو بار کرتے ہیں، اور اگر آپ جائیں اور کہیں کہ اب میری باری ہے اور پھر عشائے ربانی لیں کیونکہ یہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے، سمجھے؟ یہ پھر محض ایک روایت ہے۔ چونکہ آپ کچھ بھی کریں، آپ کو تابع دار اور خالص بننا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے اس کو کریں۔ آپ کو یاد رہے کہ جو خدا آپ کو زمین پر لایا، آپ اسی کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بڑی خالص نیت سے اس کے پاس آتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم خدا کے فضل سے بچ چکے ہیں۔ ہم اس سے بے حد محبت کرتے اور اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ جیسے ہم پہلے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا جیسے پہلی سوچ ہوتی، وہ سب تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں ہم کتاب کی بات کر رہے تھے، اس نقطہ کے بارے میں کہ دو کتابیں، کتاب حیات پہلی کتاب اس وقت آئی جب آپ اس زمین پر پیدا ہوئے، یہ آپ کی فطری پیدائش تھی، سمجھے؟ لیکن پھر ایک بار بہت پیچھے چلے جائیں تو آپ میں زندگی کا بیج ایک چھوٹا سا دانہ موجود تھا۔ آج دوپہر میں گھر میں نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو سکھا رہا تھا، سمجھے؟ آپ اس پر حیران ہوں گے کہ زندگی کا ایک بیج موجود تھا، وہ کہاں سے آیا؟ یہ حیران کن چیزیں کہاں سے آئیں؟ میں اپنے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جیسے آپ کہیں کہ ولیم برینم، خیر 40 سال گزرے لیکن آج رات وہ ولیم برینم ویسا نہیں ہے۔ اگر یہاں پیچھے کوئی بیٹھا ہے تو وہ کہے ولیم برینم، اس وقت وہ بددیانت شخص کا درجہ رکھتا تھا، سمجھے؟ کیونکہ میں چارلز اور ایلا برینم سے پیدا ہوا۔ ان کی فطرت میں گنہگار تھا۔ میں جب دنیا میں آیا تو میں جھوٹا تھا اور دنیا کی سب عادات میرے اندر موجود تھیں، لیکن بہت گہرے میں میرے اندر ایک اور فطرت موجود تھی، سمجھے؟ بنائے عالم سے پیشتر چناؤ خدا کی طرف سے پہلے موجود تھا۔ اسی جسم کے اندر، سمجھے، دو فطرتیں موجود تھیں۔ میں ایک سے دوسری میں تبدیل ہوا ہوں۔ جیسے ہی میں ایک بچے کی طرح بڑھتا گیا، اچھا ہوتا گیا۔ پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ میں جھوٹا بنا۔ جو کچھ ایک گناہگار میں ہو سکتا ہے میں تھا، کیونکہ میری پیدائش ایسے ہی ہوئی۔ لیکن بہت پہلے میرے اندر ایک چھوٹا سا زندگی کا ذرہ موجود تھا۔ جب میں چھوٹا لڑکا تھا تو مجھے یاد ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا، لیکن میں جانتا ہوں ایک ندی کنارے بیٹھا تھا۔ میں وہاں بیٹھا کرتا اور رات کے وقت ادھر ادھر دیکھتا۔ ماں اور باپ آرام کرنے چلے جاتے، اور ان دنوں وہ گنہگار تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی مسیحی ماحول نہیں تھا۔ اور میرے خدایا، شراب نوشی اور پارٹیز چلتی رہتی تھیں۔ مجھے یہ چیزیں بہت پریشان کرتی تھیں۔ میں اپنی لالٹین اور کتے کو لیتا اور جنگل کو چلا جاتا اور ساری رات وہاں گزار دیتا۔ سردیوں میں میں اس وقت تک شکار کرتا رہتا جب تک پارٹی ختم نہ ہو جاتی۔ کبھی کبھار تو صبح کی روشنی بھی نکل آتی۔ جب میں گھر آتا تو وہ پارٹی تب بھی چل رہی ہوتی تھی، اور میں اوپر لکڑی کی ڈالی پر سو جاتا اور دن ختم ہونے کا انتظار کرتا۔ پھر میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کیسا وقت تھا۔ اور پھر گرمیوں کے دنوں میں اپنی چھڑیوں کو اٹھاتا اور انہیں اکٹھا جوڑ کر ایک جھونپڑی بناتا، تاکہ اگر بارش ہو، اور پانی کے اندر ستون کھڑے کرتا اور ماہی گیری کرتا اور اپنے کتے کو وہاں رکھتا۔ یہاں دیکھیے، آپ جانتے ہیں پچھلی سردیوں میں اسی جگہ کیمپ میں تھا۔ میں نے یہاں آگ جلائی اور اپنے پرانے کتے کا درخت کے پاس انتظار کر رہا تھا، اور یہاں پر آگ تھی۔ اس وقت شدید سردی تھی اور زمین 5 انچ نیچے تک منجمد تھی۔ ایک چھوٹا پھول وہاں سے نکلا۔ تم کہاں سے آئے، سمجھے؟
اور تم کہاں سے آئے ہو؟ کون یہاں پر آیا اور تجھے لگایا؟ اور کس گھر سے لا کر تجھے لگایا گیا؟ یا کہاں سے تو آیا؟ سمجھے، ایک چھوٹا سا پھول، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کیوں اس یخ زمین پر موجود تھا، اور اس کے ساتھ سب چیزیں، میں نے اس کے اوپر آگ جلائی، آس پاس یخ ٹھنڈی چیزیں موجود تھیں، لیکن ایک گرمانے والا عنصر موجود تھا اس بڑی لکڑی کے تختہ کے اوپر جہاں میں نے اس کو جلایا، اور اب آپ یہاں پر ہیں اور زندہ ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ یہ کیا تھا؟ وہاں پر ایک اور ولیم برینم تھا، سمجھے، وہاں پر ابدی زندگی کا ایک چھوٹا سا ذرہ جو خدا کا بیج تھا، خدا کا کلام وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ آپ میں سے ہر کوئی ایسے ہی اس کو سوچ سکتا ہے، سمجھے، یہ کام کر رہا تھا۔ اور جب درختوں کو دیکھوں تو سوچتا ہوں، پتے، میں نے تمہیں گرتے پچھلے سال ہی دیکھا تھا، اور تو پھر کہاں سے دوبارہ آ گیا؟ تو کہاں سے آیا؟ مجھے کون یہاں پر لایا؟ یہ وہ ابدی زندگی تھی جو بدن میں کام کر رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں پیدل چل رہا تھا، اس آواز نے کہا، کبھی سگریٹ اور شراب نوشی اور کوئی نشہ نہ کرنا۔ اس کے بعد سب جوان اور سب لوگ بوڑھے ہو گئے، سمجھے، کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ پھر ایک بار میں نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، میں چارلز اور ایلا برینم کا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھے کہیں سے آواز آ رہی تھی جیسے کہ میرے چھوٹے عقاب بچے، میں مرغی کا بچہ نہیں، اس پار کچھ نہ کچھ ہے۔ او عظیم یہوہ، تو جو بھی ہے اپنے آپ کو کھول، میں گھر آنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر کوئی آواز آ رہی ہے۔ پھر میری نئی پیدائش ہو گئی، وہ زندگی کا چھوٹا ذرہ موجود تھا، اس پانی کی زندگی اس پر انڈیلی گئی، پھر اس نے بڑھنا شروع کر دیا۔ اب پرانی زندگی کی بخشش ہو گئی ہے۔ خدا نے اس پرانی زندگی کو بھول جانے والے سمندر میں ڈال دیا ہے جو کبھی بھی دوبارہ اس کو یاد نہیں کرتا ہے، سمجھے۔ اب ہم راست بازی کی حالت میں خداوند کی حضوری میں کھڑے ہیں جیسے کہ ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر جب ہم خدا کے دسترخوان کے پاس آتے ہیں تو ہمیں بہت تعظیم، محبت اور عزت کے ساتھ آنا چاہیے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہم کہاں تھے اور اب ہمارا اس کے پاس کیا مقام ہے، سمجھے۔ دیکھیے اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ اسی لیے پالوس، میرا خیال ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پس جب تم جمع ہوتے ہو تو ایک دوسرے کے لیے ٹھہرے رہو۔ دوسرے لفظوں میں، کچھ دیر باقیوں کا بھی انتظار کرو، دعا کرو اور اپنے آپ کو پرکھو۔ اور اگر آپ جانیں کہ کوئی بھائی وہاں پر موجود نہیں اور آپ عشائر بانی میں شامل ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، سمجھے، ایک دوسرے کے لیے ٹھہرے رہو، 1 منٹ انتظار کریں اور دعا کریں۔ اگر اس بھائی اور آپ میں جھگڑا یا نا اتفاقی ہے تو آپ اس معاملہ کو حل کریں، کیونکہ وہ بھی تو اس مقدس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم۔ پھر جب ہماری آپس کی سوچ اور خیال ٹھیک ہو جائیں تب خدا کی حضوری میں جائیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کریں، خدا کی میز کے پاس آ کر، سمجھے۔ اور ہم یہ اس لیے کریں کہ ہم خدا کی حضوری میں اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر روٹی کھانا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پینا اس کے بدن اور خون میں شامل ہونا ہے۔ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں، سمجھے۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، جب تک تم یہ نہ کرو تو تم میں زندگی نہیں، آپ سمجھے۔ پھر اس کے بعد آپ کم یا زیادہ اپنی مسیحی ہونے کی شناخت کرائیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ بحیثیت مسیحی تو آپ زندگی گزار نہیں رہے، تو پھر در حقیقت آپ بحران میں جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایسے نہیں کرتے تو آپ میں زندگی نہیں۔ اگر آپ اس کو نامناسب طور پر لیتے ہیں تو پھر مسیح کے بدن میں قصوروار ہیں۔ ایسے ہی پانی کا بپتسمہ بھی، اگر ہم کہیں کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس نے ہمیں گناہوں سے بچایا اور ہم نے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا، کیونکہ یہ اس کے نزدیک ذلت آمیز ہے۔ ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو غلط ہیں اور ہمیں ان کی قیمت ادا کرنا ہوگی، اور جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کام کر رہے ہیں اور دوسرا نہیں۔ یہ ہمارے لیے آج سب سے بڑی مشکل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، ہم میں اور جو کلیسیا خدا نے مجھے ان آخری دنوں میں دی ہے، جن تک کلام پہنچاؤں، جبکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم آخری وقت میں ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، یہ خدا کی طرف سے مخصوص شدہ کلام ہے، یہ خدا کی طرف سے ثابت شدہ ہے، یہ خدا کی طرف سے ظاہر ہوا پیغام ہے۔ اب ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کے پاس خالص نیت سے، تعظیم، محبت، پاک دل، دماغ اور جان کے ساتھ اس کی حضوری میں جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ گھڑی جلد آ رہی ہے کہ ہم میں جتنے ایماندار ہیں وہ یہاں سے آج پھر روح القدس اسی طور پر نازل ہونے کو ہے جب روح القدس نے بتایا کہ حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا۔ یاد رکھیے وہ وقت بہت قریب ہے، سمجھے،
اور اب آپ اسے یاد رکھیں کہ خدا اپنے لوگوں میں ظاہر ہونے کو ہے، اور اب وہ یہی کچھ کرنا چاہتا ہے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پیغام کو لیا۔ اگر میں جوان لڑکا ہوتا اور بیوی کی تلاش کرتا اور میں بیوی کو حاصل بھی کر لیتا اور کہتا یہ بہت بہترین اور کامل ہے، یہ ایک مسیحی لڑکی ہے، مجھے اس پر اس طرح سے یقین ہے، بے شک مجھے اس پر جتنا بھی یقین ہو، جتنا مرضی میں اس کے بارے میں سوچوں کہ وہ بہت اچھی ہے، لیکن ضرور ہے کہ میں اسے اور وہ مجھے قبول کرے۔ سمجھے؟ ان عہدوں کو پورا بھی کرتی ہو تو پھر وہ قبول ہوگی۔ خیر، اسی طرح ہم نے اس پیغام میسج کی بھی تلاش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے خود ثابت شدہ کیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ ہر سال کے بعد ہر سال یہ درست ہوتا جا رہا ہے۔ جو کچھ اس نے کہا بالکل اسی طرح درست ثابت ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ درست ہے، لیکن دیکھیے، اس کو آپ اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں تو پھر آپ استعمال شدہ مذہب اپنا لیں گے۔ سمجھے؟ ہمیں استعمال شدہ مذہب نہیں چاہیے، یعنی کسی شخص نے پہلے سے ہی کسی چیز کا تجربہ کیا ہو اور ہم ان کی استعمال ہوئی چیز کو پھر سے استعمال کریں اور ان کی گواہی پر کھڑے ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع نے پیلاطس سے کہا، کچھ دیر پہلے میں وہ الفاظ سوچ رہا تھا اور اس نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، تمہیں کس نے یہ بات بتائی یا کس طرح تم پر ظاہر ہوئی؟ تمہیں کیسے یہ چیزیں پتہ چلیں؟ دوسرے لفظوں میں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ الفاظ کیا تھے، بہت دیر پہلے یہ حوالہ میں نے پڑھا تھا۔ خیر، تم نے کیسے جانا؟ تمہیں کیسے یہ پتہ چلا؟ کیا؟ کیسے؟ تم پر کس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ابن آدم کون ہے؟ کس نے تم پر ظاہر کیا؟ کیا کسی شخص نے تمہیں بتایا، یا جیسے یسوع نے کہا کہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تم پر ظاہر کیا؟ سمجھے؟ تم نے کیسے یہ سیکھا؟ کسی کی استعمال شدہ بات یا کامل مکاشفہ خدا کی طرف سے سیکھا؟ کیا آپ اس عشائر بانی کو محض خدا کا حکم سمجھ کر پورا کر رہے ہیں، یا آپ کہیں کہ جیسے سب لوگ کرتے ہیں میں بھی ویسے ہی کر رہا ہوں؟ یہ ایک مکاشفہ ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں اور میں آپ کا بھی حصہ ہوں، اور میں آپ سے اور اس سے پیار کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر عشائر بانی لیں تاکہ خدا سے محبت کا اظہار کریں، اور یہ بھی کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور رفاقت کرنا چاہیے۔ اب میں کلام میں سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے آج جیسے بھی بھائی پیری چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے، پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 23 آیت سے۔ اور ہمارے گرجا گھر میں ہم ہمیشہ یہ عبادت کرتے اور پاؤں دھوتے ہیں، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے بھائی نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کی رات، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں اور آپ کے پاس زیادہ جگہ نہیں کہ پاؤں دھو سکیں، لیکن وہ ضرور اس بدھ کی رات عبادت کریں گے۔ گلتیوں پہلا باب 8 آیت۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو، اور جو خوشخبری اس نے سنائی ہوگی تو وہ خود ہی ملعون ہوگا۔ سمجھے؟ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اب میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں، لیکن اس عشائر بانی میں جب آپ یسوع مسیح کے بدن کو لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عشائر بانی حقیقت میں یسوع کا بدن ہے۔ ایسے تو کیتھولک لوگ کرتے ہیں۔ میں بالکل ایمان نہیں رکھتا، یہ درست ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ محض ایک حکم اور فرض ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ سمجھے؟ یہ در حقیقت اس کا بدن نہیں۔ اب یہ تو در حقیقت روٹی کا ٹکڑا ہے، مخصوص کی ہوئی روٹی، یہ محض ایک فرض ہے۔ اسی طرح میں ایمان نہیں رکھتا کہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینے کے لیے پانی آپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ میں یہ بالکل یقین نہیں رکھتا کہ ایسے تو آپ سارا دن ہی بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ یہاں پر کچھ لوگ رسولی کلیسیا سے آئے ہیں، میرا مطلب یونائٹڈ پینتیکوسٹل چرچ سے ہے، یہ باتیں انہیں سکھاتے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھے؟ میں بالکل ایمان نہیں رکھتا کہ پانی گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہیں تو پھر یسوع کا مرنا ہمارے لیے بیکار ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ محض خدا کا ایک حکم ہے، سمجھے، جسے آپ اس بات کا اظہار کریں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن پھر سے بپتسمہ کے وسیلہ سے پیدا ہونا نہیں۔ میں ایمان نہیں رکھتا کہ پانی گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہ ہی میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس روٹی اور میں کے وسیلہ بھی آپ میں کچھ تبدیلی رونما ہوگی۔ یہ صرف خدا کا حکم اور فرض ہے جس کو خدا نے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے، سمجھے؟ یہ درست ہے، اور میرا ایمان ہے ایسے ہی پانی کا بپتسمہ۔ میرا ایمان ہے کہ ہم اس کو خالص نیت سے قبول کریں، اور اس نے پاؤں دھو کر ہمارے لیے نمونہ پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد یہی طریقہ ہمارے لیے
25 آیت. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. جب کبھی کتنی دیر؟ جب تک وہ نہ آئے. سمجھے؟ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خدا کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. میں 1 منٹ رکنا چاہتا ہوں. اس کے بتانے کا مقصد کہ اس نے کہا آپ نے دوسری آیت پر غور کیا. دوسرے باب میں اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی تم جمع ہوتے ہو تو کھاتے پیتے وقت خدا کے میز کے پاس آتے ہو تو بعض کو نشہ ہو جاتا ہے. انہوں نے اس حکم کو نہ سمجھا. آپ سمجھے؟ وہ لالچ کا شکار ہو گئے. سمجھے؟ جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں کہ جیسی بھی زندگی گزاریں اور عشاء ربانی بھی لیں. سمجھے؟ اس نے کہا کیوں؟ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں. سمجھے؟ لیکن یہ خدا کا حکم ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. سمجھے؟ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. سمجھے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ مسیحی ہیں؟ کیا آپ سب لوگوں کے درمیان بھی مسیحی ہیں؟ اور اگر آپ عشاء ربانی لیں اور مسیحی زندگی بسر نہ کریں تو پھر آپ خداوند کے بدن کو نہیں پہچان رہے. اس سے آپ کسی دوسرے کے راستہ میں ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں. سمجھے؟ جیسے کہ وہ آپ کو دیکھیں کہ آپ محض دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طور پر آپ کو زندگی گزارنی چاہیے ویسا آپ میں کچھ بھی نہیں. سمجھے؟ آپ خداوند کے بدن کو پہچان نہیں رہے. اب دیکھیے اس کی لعنت کیا ہے. اس سبب سے تم میں سے بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. درست ترجمہ لفظ سونے کے لیے بھائی پیری وہ ہے مرنا. وہ مر گئے. سمجھے؟ بہت سے مر گئے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. دیکھیے اگر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیتے تو پھر ہماری عدالت نہ ہوتی اور سزا نہ پاتے. سمجھے؟ لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں. سمجھے؟ او بالکل اس دنیا کے ساتھ نہ جڑیں. بس اے میرے بھائیوں، جب تک کھانے کے لیے جمع ہوتے ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو. سمجھے؟ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کر دوں گا. سمجھے؟ اب دوسرے لفظوں میں جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ آپ ویسے عشاء ربانی نہ لیں جیسے یہودی کرتے، جیسے انہوں نے قربانیاں گزرانا شروع کر دیں. یہ اچھا تھا کیونکہ خدا نے خود اس کا حکم دیا، لیکن جیسے اس کی پیروی ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی. انہوں نے اس کو کمال تابعداری، تعظیم اور سنجیدگی کے ساتھ نہیں کیا، تو پھر یہ صرف اس کی ناک میں دھواں کی مانند بن گئی. اب ایسے ہی جب ہم خدا کے میز کے پاس عشاء ربانی کے لیے آتے ہیں تو جانیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایسے ہی جب آپ پانی میں اترتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیتے ہیں، جانیں کہ کیا آپ کرنے جا رہے ہیں. جس نعمت کو خدا نے آپ کے اندر رکھا اس کو آپ کلیسیا میں لائیں. جب ہم اسے لیتے ہیں تو یہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کلام کے ہر لفظ پر یقین رکھتے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ خدا کی طرف سے آسمان سے اتری روٹی ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے کلام کا ہر لفظ سچ ہے، اور میں اپنی زندگی میں جتنا مجھے سچائی کا پتہ ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں. خدا ہی میرا جج ہے. لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے میں قسم نہ کھاؤں، میں سزا نہ پاؤں، میں یہ سب کچھ نہ کروں، کیونکہ میں خداوند سے محبت کرتا ہوں اور خداوند اس بات کو جانتا ہے اور اس بات کی قدر کرتا ہے. لہٰذا اس سے پہلے جب میں اس کے بدن کو بانٹوں تو میں جانوں، دنیا کے سامنے اس کو رد نہ کریں. سمجھے؟ یہ آپ کا مقام ہے، پھر آپ کے لیے یہ برکت ہوگی. اور یاد رکھیے اس پر میں بہت ساری گواہیاں پیش کر سکتا ہوں. میں نے اس کو لیا اور جہاں بہتیرے لوگ بیمار تھے ان میں بیان کیا اور وہ سب اچھے ہو گئے. اور یاد رکھیے جب بنی اسرائیل نے بھی اسی عبادت کو کرنا شروع کیا، انہوں نے 40 سال بیابان کا سفر کیا اور ان کے کپڑے تک نہ پھٹے. ان کے درمیان کوئی بھی کمزور اور بیمار نہیں تھا. 20 لاکھ لوگ تھے، جو کہ آج کے زمانہ کی بھی تصویر ہے. اب اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب ان قربانیوں والے جانوروں کی وجہ سے گناہوں کی معافی ہوئی، تو پھر یسوع مسیح کا بدن ایمینوئل ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ آئیے بہت سنجیدگی اور خالص نیت سے اس کے پاس آئیں، اس قدر تعظیم اور سنجیدگی کے ساتھ جس قدر آپ آ سکتے ہیں.